کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جلسہ کمیٹی برابر مجھ سے کانٹیکٹ میں تھی، میں بالکل مطمئن تھا کہ پروگرام میں آؤں گا، لیکن پروگرام سے ٹھیک 3-4 دن پہلے میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ موت کو میں نے اپنے بالکل قریب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی تو غلط نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، میں ایک مدرسے میں ٹیچر بھی ہوں، اور چونکہ مدرسہ اور اتر پردیش گورنمنٹ کے انڈر میں چلنے والا مدرسہ، ظاہر ہے کہ اس کی ڈیوٹی کے اپنے تقاضے ہیں۔ میں آس پاس میں 100 200 300 کلومیٹر تک کا سفر بائی کار کرتا ہوں، رات میں پروگرام کر کے صبح میں مدرسے میں حاضری دیتا ہوں، یہ میرا معمول رہا۔ 27 فروری کو میرا پروگرام بنارس سے تقریباً 350 کلومیٹر دور سدھارتھ نگر میں تھا، نیپال بارڈر کے قریب۔ مدرسے کی چھٹی 2 بجے ہوتی ہے، گاڑی سے کھانا وانا کھا کر کے نکلتے نکلتے 3 بج گئے۔ پروگرام میں پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے 10:30 بج گئے۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ رات ہی میں مجھے واپس بھی نکلنا ہے، صبح پھر مدرسے میں ڈیوٹی دینا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا، میں نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور غیر مسلم تھا، میں نے اس سے کہا کہ صاحب آپ جو ہے تھوڑا سا کھانا وانا کھا کر کے سو جائیے، آرام کیجئے، اس لیے کہ رات کا سفر ہے، نیند آپ کو ملنا ضروری ہے۔ لیکن یہ ڈرائیور تھوڑا سا ٹیڑھے قسم کا تھا۔ اس نے کہا جناب میں نیوز میں کام کرتا ہوں، میرے پاس رات میں کبھی بھی کال آتا ہے، میں سوؤں گا نہیں، آپ فکر مت کیجئے، میں گاڑی چلاتا ہوں، میں بہت ماہر ہوں، کوئی دقت نہیں۔ وہاں تقریر میری ختم ہوئی 2 بجے، تقریر کے بعد چائے ناشتہ کرتے کرتے 2:30 بجے، اور ڈرائیور 1 منٹ کے لیے بھی سویا نہیں تھا۔ اب جب ہم لوگ وہاں سے نکلے، اتفاق سے کوہرے کا موسم بھی تھا وہاں پہ، چونکہ نیپال کا علاقہ قریب کا علاقہ تھا، کوہرے کا موسم بھی تھا، اور یہ گاڑی بہت بے حساب چلا رہا تھا، اور میری عادت ہے میں ہمیشہ ڈرائیور کے بغل والی سیٹ پر بیٹھتا ہوں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جب ہمارے بڑے عزیز دوست اور آپ کے اس برہیٹ کے جلسے میں کئی بار وہ شرکت بھی میرے خیال سے کر چکے ہیں، شیخ عبدالرحمن سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب حادثہ ان کے ساتھ ہوا، اس کے بعد سے میں جب بھی کار میں بیٹھتا ہوں سیٹ بیلٹ لگا لیتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جتنا بھی بھروسہ ہو ڈرائیونگ پر، ڈرائیور کے اوپر، اور گاڑی آپ کی جتنی بھی بہترین ہو، آپ جب بائک چلائیں تو ہیلمٹ ضرور لگائیں، کار میں بیٹھے تو سیٹ بیلٹ ضرور لگائیں۔ اس لیے نہیں کہ پولیس والا آپ کی چالان کاٹ لے گا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں سیفٹی آپ کی۔ میں نے سیٹ بیلٹ لگایا، ڈرائیور نے کہا بھی کہ ضرورت نہیں ہے، آپ سیٹ بیلٹ مت لگائیے، صرف اس کو پیچھے سے لے جا کے اس میں ڈال دیجئے، الارم بجنا بند ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی سیفٹی کا کام کروں گا، میں نے سیٹ بیلٹ لگایا۔ ڈیزائر گاڑی تھی، میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا تھا، کوہرے کا موسم ہے، گاڑی دھیرے دھیرے چل رہی ہے۔ جب ہم لوگ وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں نے طے کر لیا، اور موسم اب کلیئر ہو گیا، تو ڈرائیور بہت تیزی سے گاڑی چلانے لگا، اور میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا ہوں، مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے، میں سو بھی رہا ہوں۔ حالانکہ اصولاً یہ بات غلط ہے، ڈرائیور کے بغل میں بیٹھنے والے کو سونا نہیں چاہیے، لیکن میری مجبوری تھی، تھکا ہارا تھا، تقریر کر کے آیا تھا، میں سو رہا تھا۔ تقریباً صبح کے 5:30 بجے اس ڈرائیور نے نیند کے عالم میں سڑک پر کھڑی ایک ٹرک میں لے جا کر کے پوری اسپیڈ میں گاڑی کو ٹھوک دیا، اور جیسے ہی گاڑی لڑی ہے ٹرک میں تو سو رہا تھا، گاڑی کے اندر ایک ایئر بیگ کا سسٹم ہوتا ہے، اب جتنی نئی گاڑیاں آ رہی سب کے اندر ایئر بیگ کا سسٹم ہے۔ ایئر بیگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والا، چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے اس کے بغل والا ہو، اگر حادثہ ہو تو اس کی باڈی پر نقصان نہ ہو، وہ ایک غبارہ ٹائپ کا سامنے آ جاتا ہے جو انسان کو نقصان سے بچاتا ہے۔ میری نیند کھلی، ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور ایک عجیب سی مہک میری ناک میں محسوس ہوئی،
اور میں نے دیکھا کہ گاڑی کی یہ حالت ہے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں الحمدللہ صرف میرے بدن پر کوئی چوٹ نہیں، اور میرے پیچھے میرے مدرسے کے ایک ٹیچر جن کو میں ساتھ میں لے کے گیا تھا، وہ ان کے سر سے خون بہ رہا ہے، چہرے سے خون بہ رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے سیٹ پر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ واللہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس بات کا بھی ڈر ہے چونکہ سی این جی کار تھی، گاڑی دھماکہ نہ ہو جائے، گاڑی جل نہ جائے، اس بات کی بھی فکر تھی کہ جلدی سے گاڑی سے کیسے نکلوں، ڈرائیور الگ چوٹل پڑا ہے، میں اندر سے گیٹ کھول رہا ہوں، گیٹ کھل نہیں رہا ہے، بڑی مشکل سے بہرحال گاڑی سے میں باہر نکلا، اور مجھے اس بات کی فکر لگی تھی کہ یہ میرے ساتھی جو ان کا کیا ہوگا۔ میں نے پانی ان کے چہرے پر ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ یہ بے ہوش ہوئے، ان کا انتقال نہیں۔ گاڑی کی میں نے تصویر لی، موبائل میں میرے چارجنگ کم تھی، 3-4 تصویریں میں نے لی، اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو میں نے تصویریں بھیجی، اس کے بعد میرا موبائل بند ہو۔ میرا بھائی بھی پریشان ہے کہ یہ تصویر کس گاڑی کی ہے، اور اگر یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو میں تصویر کیسے لے رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد دوسری گاڑی آئی اور اپنے ساتھی کو لے کر میں بنارس پہنچا، اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ بھی کسی خطرے میں نہیں ہیں، سی ٹی اسکین وغیرہ ہوا، وہ ٹھیک ہیں، مجھے بظاہر کوئی چوٹ نہیں آئی، البتہ تھوڑا سا سینے میں اور پیٹھ میں درد ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے کل پرسوں میں اس کو ایکس رے وغیرہ کراؤں، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا بظاہر تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اگر درد رہے گا تو آپ ایکس رے کرا لیجیے۔ گاڑی کی جو تصویر تھی لوگوں نے دیکھ کر کے تو یہی سمجھا کہ یہ غلط بات ہے کہ مولانا عبدالغفار صاحب سیف ہے، یہ چھپایا جا رہا ہے، وہ اگر زندہ بھی ہے تو بہت زخمی ہوں۔ اور میں دوسرے دن تقریر کرنے آ رہا ہوں آپ کے یہاں، میرے گھر میرے رشتہ دار مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو جب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں جھارکھنڈ کا سفر کر رہا ہوں تو وہ ماتھا پکڑ کے بیٹھنے کہ صاحب یہ تو عجیب آدمی ہے۔ اور میں، ہمارے ہاشم صاحب، ہمارے شیخ فیضی صاحب، ہمارے دوست محسن صاحب، ان سب لوگوں کا برابر فون آ رہا ہے کہ صاحب آپ کو برہیٹ میں آنا ہے، 100 سال کا پروگرام ہے، عوام اور علاقہ بہت آپ کو چاہتا ہے، آپ کو آنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، میں بنارس سے دوپہر میں 2 بجے ٹرین پکڑ کے آپ کے درمیان یہاں برہروا اترا ہوں رات میں 2 بجے، اور اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یقیناً یہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ اتنے بڑے حادثے کے بعد پاسبل نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اس مجمع میں مجھے شرکت کرنے کے لیے زندہ رکھنا تھا، اور اللہ کو مجھے یہ توفیق دینا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب کی دعائیں ہیں۔ کتنے لوگ فون کر کے رو رہے تھے۔ بھی میں لکھنؤ گیا تھا، اس کے اگلے دن لکھنؤ میں ایک صاحب نے مجھے دیکھتے ہی میری پیشانی کو چوم لیا، رونے لگے، بولے مولانا ہم نے تو تصویر گاڑی کی دیکھ کر کے ہم نے تو سمجھ لیا کہ بہت برا ہوا ہوگا، اور آپ کو صحت مند دیکھ کر کے ہمارا دل باغ باغ تھا۔ ہمارے اندر کیا خاص بات ہے میرے بھائی؟ ہمارے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ قرآن کی محبت ہے، یہ حدیث کی محبت ہے، یہ علم دین کی محبت ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور ہم لوگ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو جان ہتھیلی پر رہتی ہے۔ ابھی ہم برہروا سے یہاں تک آ رہے تھے، 20 کلومیٹر کا سفر تھا، اس میں بھی راستے میں اچانک ایک ٹوٹو والا آ گیا اور ڈرائیور نے اچانک گاڑی بریک ماری، میرا دل تو فوراً پھر دھک دھک کرنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بائی روڈ سفر بہت رسکی ہے، اور میں کچھ دنوں سے جب سے مدرسہ جوائن کیا ہے میں نے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راتوں رات سفر، لمبے سفر جانا اور آنا ہوتا ہے۔ اب میری کوشش بھی رہے گی کہ اس طریقے کے سفر کم ہوں۔ آئیے اللہ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری بھی اور تمام جتنے ہمارے علماء ہیں، دعات ہیں جو دعوت دین کا کام کر رہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی آپ نے یہ خبر بھی سنی ہوگی، بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری جماعت کے بڑے مشہور خطیب مولانا جرجیس سراجی صاحب، جن کو سازش کے تحت جیل میں پہنچایا گیا تھا، الحمدللہ ان کو بھی ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے، اور وہ باہر آ چکے ہیں الحمدللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام وہ کرتے تھے وہ انشاءاللہ پھر سے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام علماء حق جو قرآن و سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے، ہر حادثے سے، ہر مصیبت سے ان کو، ان کے اہل وعیال کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، رات کے 3:30 بج رہے ہیں، اور برہیٹ ہی کی یہ شان ہے کہ 3:30 بجے اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا۔
یہ شاید پورے جھارکھنڈ میں، پورے بنگال میں کہیں کسی پروگرام میں اس ٹائم مجھے اتنی پبلک سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ میں جب جلسے میں پہنچا میں نے دیکھا عورتیں بڑی تعداد میں واپس جا رہی ہیں، مرد حضرات جا رہے ہیں، میں نے سوچا شاید پنڈال خالی ہوگا، مگر جتنے جا رہے تھے اس سے زیادہ الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے، وقت کم ہے، کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، قرآن کے 14ویں پارے کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روکا ہے، اور آج کی میری پوری تقریر انہی 6 باتوں پر انشاءاللہ۔ اور یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آیت کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اجمع آیت فی القرآن ھذہ الآیہ، قرآن کریم کی سب سے جامع آیت، جامع کا مطلب جس کے اندر تمام چیزیں آ گئی ہوں، جس نے تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیا ہو، وہ یہ ہے آیت سورہ نحل کی آیت۔ اور اس آیت کے بارے میں حضرت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے جس میں تمام بھلائیوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو اور تمام برائیوں سے روک دیا گیا ہو، اگر ایسی کوئی آیت ہے تو یہی آیت۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تم کو 3 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، عن المنکر، برائی سے، والفحشاء، فحش کاموں سے، والبغی، اور ظلم اور زیادتی کرنے سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ بھئی کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، بچے کو نصیحت، جب بچے کو یہ کہہ کر کے کوئی بات بتاتا ہے دیکھ بیٹا میں نصیحت کر رہا ہوں، تو بچے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استاد جب شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھو بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، تو شاگردوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے استاد ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی استاد نصیحت نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹیچر نصیحت نہیں کر رہا، یہاں ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ 3 باتوں کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق دے دینا، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، ماں کا حق ماں کو دیا جائے، باپ کا حق باپ کو دیا جائے، بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے، بچوں کا حق بچوں کو دیا جائے، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دیا جائے، رشتہ دار کا حق رشتہ دار کو دیا جائے۔ جتنے حقوق ہیں اس ایک لفظ کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، اور عدل کا ایک اور مطلب ہوتا ہے انصاف، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نیائے، انگلش میں کہتے ہیں جسٹس۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کا، نا انصافی مت کرو، انیائے مت کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا پیار میں اور جنگ میں سب جائز۔ وہ کون لڑکا تھا جس نے اپنی محبوبہ کا قتل کر دیا تھا؟ اس کے 32 ٹکڑے کر کے فریج میں ڈال دیے تھے۔ محبت تھی، محبت نفرت میں بدل گئی، اور نفرت میں بدلی تو اتنی بدلی کہ اپنی محبوبہ کے، جس کے ساتھ اس نے ہر طریقے کی خواہشات کو پورا کیا، اس کے 32 ٹکڑے کر کے اس نے فریج میں رکھ دیے۔
حالانکہ اس طریقے کے واقعات ہندوستان میں اور بھی ہوتے ہیں، مگر جہاں مسلمان کا نام آ جاتا ہے تو میڈیا والوں کو تو مسئلہ مل جاتا ہے۔ تو یہ اصول ہے لوگوں کا کہ پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام کہتا نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز۔ پیار میں بھی آپ ناجائز کوئی کام نہیں کریں۔ بھئی کسی لڑکی سے اچانک آپ نے کسی لڑکی کی شکل دیکھ لی، اسلام تو بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا۔ مان لیجیے اچانک نظر پڑ گئی کسی لڑکی کے اوپر، یا کسی لڑکی کی اخلاق کی آپ نے تعریف سن لی کہ بڑی اچھی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، جائز طریقے سے آپ نکاح کا پیغام بھیجیں اور آگے کا پروسیس پورا کریں، اس کو اپنی بیوی بنا لیں، اور بیوی بنانے کے بعد آپ اس سے محبت کریں۔ اسلام لو میرج کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام لو آفٹر میرج کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے پہلے محبت کرو پھر شادی کرو۔ اسلام کا اصول ہے شادی کرو اور پھر بے تحاشا محبت کرو۔ اور جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی نہیں کرنا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ بھی تمہیں ناانصافی نہیں کرنا ہے، انیائے نہیں کرنا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اسی سے تمہیں بدلہ لینا ہے۔ پوری قوم سے بدلہ نہیں لے سکتے، پوری کمیونٹی سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ بھئی دنگے فساد میں کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک انسان نے آگ بھڑکا دی، پوری قوم کے خلاف دنگا بھڑک گیا، یہی تو ہوتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن دشمنی کا مطلب ناانصافی نہیں۔ اسلام تو وہ دین ہے، اگر آپ لوگوں کے مکھیا ہیں، پردھان ہیں گاؤں کے، آپ ذمہ دار ہیں علاقے کے، لوگ آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آتے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنے میں بھی ناانصافی نہیں کرنا ہے۔ آپ کا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے غلط کیا ہے تو جو غلط کی سزا ہے وہ اس کو بھی ملنی چاہیے۔ آپ پکشپات نہ کریں، آپ کسی کی طرفداری نہ کریں، آپ کسی کا پچھ نہ لیں، آپ جو انصاف کی بات ہے وہی بات کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو امانت والوں کو لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ نہیں کہ کسی نے چائے پلا دی تو اس کے حق میں بول دیا، کسی نے ٹیبل کے نیچے پیسہ دے دیا تو اس کا پچ لے لیا، نہیں، انصاف کی بات ہے۔ اسلام کی نظر میں انصاف کی ویلو اتنی زیادہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے اور دھوپ سے بے حال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان اسپیشل بندوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، جو انصاف کرنے والا امام ہوگا۔ امام کا مطلب یہاں مسجد کا امام نہیں ہے، مصلی نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے۔ امام کا مطلب جو لوگوں کا حاکم ہو، جو لوگوں کا ذمہ دار ہو، وہ انصاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المقسطین علی منابر من نور من یمین اللہ، انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے منبر پر ہوں گے۔ آپ نے لکڑی کا منبر دیکھا ہوگا، آپ نے پتھر کا منبر دیکھا ہوگا، لیکن انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے منبروں پر جگہ دے گا۔ اور جب بات انصاف کی آئی ہے تو سن لو کان کھول کر، انصاف زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوگا۔ آپ باپ ہیں، 5 بیٹے آپ کے ہیں، ایک بیٹا آپ کو زیادہ محبوب ہے اور وہ اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے، دیندار بھی ہے، آپ کی باتیں بھی مانتا ہے۔ ایک بیٹا تھوڑا نافرمان ہے، آپ کی باتیں کم سنتا ہے، دینداری اس کے اندر تھوڑی کم ہے۔
لیکن اگر آپ نے جائیداد کا بंटवारा کیا، آپ نے جائیداد کو تقسیم کیا اور ایک لڑکے کو آپ نے زیادہ دے دیا، ایک لڑکے کو کم دے دیا، تو یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے صرف بیٹوں کو جائیداد دے دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یہ بھی ناانصافی ہے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحابی کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں اور میں اس زمین کے ہبہ کے اوپر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے بشیر کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں اے اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں۔ اے بشیر کیا تم نے ساری اولادوں کو یہ زمین دی ہے؟ نہیں اے اللہ کے نبی میں نے سب کو نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا فلا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف کی اتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، عورت کا تعلق بہت بڑے خاندان سے بنو مخزوم سے ہے۔ یہ بنو مخزوم کون سا خاندان ہے؟ یہ ابو جہل کا خاندان ہے، یہ خالد بن ولید کا خاندان ہے، یہ بہت بڑا خاندان ہے مکے کا۔ عورت نے چوری کر لی، پکڑی گئی۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے۔ نبی اکرم کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے۔ خاندان والے پریشان، ہمارے خاندان کی تو ناک کٹ جائے گی، لیکن ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کے ہم کیسے اپنی بات کو رکھیں۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا جو اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے۔ اے اسامہ، آپ سے تو اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ اے اسامہ، آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اس عورت کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تمہاری ہمت کیسے پڑی، تم اللہ کے قانون کو توڑنے کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو۔ اے اسامہ، تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور غریب آدمی، چھوٹا آدمی، مزدور آدمی وہی گناہ کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ اے اسامہ، کان کھول کر کے سن لو، یہ عورت تو قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے، اس عورت کا نام بھی فاطمہ ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور میری عدالت میں اس کا کیس آیا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیتا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ گورنر کا بیٹا بھی اگر کسی غریب آدمی پر ظلم کرے تو اسلامی عدالتوں میں فیصلہ کیا گیا اور گورنر کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے۔ واقعات موجود ہیں میرے پیارے ساتھ۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، عدل کا الٹا ہے ظلم۔ عدل کرنا جتنا ضروری ہے، ظلم کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا اور اس کے منہ سے اگر آہ نکل گئی، اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی، تو اللہ نے مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مظلوم کے منہ سے اگر بد دعا نکل گئی تو وہ بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائی، ہو سکتا ہے آپ ظلم کر کے دنیا میں پھل جاؤ، پھول جاؤ، مگر اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ ارے ہم تو انسان ہیں، جانوروں نے بھی اگر جانوروں کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی قصاص لے گا۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگو تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا حق ضرور دو گے، تمہیں دینا پڑے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی پر اتیاچار کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ دنیا میں ہم نے کسی کا پیسہ مار دیا تو دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ چلے گا، کسی کی زمین ہتھیا لی، زمین کے بدلے زمین چلے گی، دنیا میں کسی کو گالی دے دی، معافی مانگ لے۔ آخرت میں تو کرنسی نیکی اور گناہ ہوں گے میرے بھائی، وہاں کرنسی کا ایکسچینج نیکی اور گناہ سے ہوگا۔ ہم نے اگر کسی پر اتیاچار کیا اور ظلم کیا، ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ ہمارے اوپر لاتی ہے۔ تو ظلم سے بچو، اتیاچار سے بچو، انصاف کرو، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، یہ الگ بات ہے، ہندوستان کے ماحول میں 2 بیویوں کا نام لینا بھی آج جرم ہے۔ عورتیں تو کہتی ہیں صاحب میرا شوہر غلط کام کر لے چلے گا، لیکن میری سوتن نہ لائے، یہ نہیں چلے گا۔ شوہر مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے، 2 شادیاں کر سکتا ہے، مگر لوگ کرنے نہیں دیتے۔ کتنی بیوہ عورتیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا تو اس بیوہ کے آنسو پوچھ دیے۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں تو اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار لیتی ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، ڈکوسلا ہے یہ۔ جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت بیوہ ہوئی، سماج میں کوئی نکاح کرنے والا نہیں۔ آپ نے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا ہے، اس کو ناجائز کر دیا ہے، اور اس بیوہ عورت کے گھر میں آپ نے راشن پہنچا دیا، اس کو چند پیسے دے دیے، اور آپ کہتے صاحب ہم نے بیوہ کی مدد کر دی۔ نبی اکرم نے 11 شادیاں کی تھی، کبھی آپ نے غور کیا؟ 11 شادیوں میں صرف 1 بیوی آپ کی کنواری تھی، باقی 10 بیویاں آپ کی یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ اللہ کے نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے، ان کو پیسہ دے دیتے، ان کو راشن پانی دے دیتے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی نے امت کو تعلیم دی، سماج کی یہ بیوہ عورتیں تمہارے راشن کے اور تمہارے روٹی کے ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہیں، ان کو بھی عزت کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان لہو امراتان، جس کی 2 بیویاں ہوں، فمال الی احدہما، اگر 2 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ کو انصاف کرنا۔ اگر ایک بیوی کے ساتھ، میں نے حیدرآباد میں دیکھا، بہت سارے کیس آئے میرے سامنے، شوہر سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک بیوی کو وہاں لے کے رہتا ہے، ایک بیوی یہاں رہتی ہے، پہلی بیوی یہاں ہے جس کے 4 بچے ہیں، اور دوسری بیوی کم عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سعودی لے کے چلا گیا۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ دوسری شادی کریں آپ تو دونوں کا برابر۔ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھیے، اللہ کے نبی اپنی بیماری کے ایام میں، اپنے آخری دنوں میں، آپ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے دن گزارے، مگر بیویوں کی آپ نے باری مقرر کر کے رکھی تھی، تو جب تک آپ نے بیویوں سے اجازت نہیں لے لی تب تک آپ نے اماں عائشہ کے گھر میں اپنے دن نہیں گزارے۔ آپ نے باقاعدہ اجازت مانگی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، اور بیویوں نے اجازت دی، تب اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے ایک کے ساتھ اگر ناانصافی کر دی تو جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا جو بدن ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کا اس کا بدن جھکا ہوا ہوگا، دور سے پہچان میں آ جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے میرے۔ اور آگے بڑھیے، والاحسان، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
احسان کا 4 مطلب ہوتا ہے۔ احسان کا پہلا مطلب، آپ جب بھی کوئی نیکی کریں، کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، آپ کی نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ آپ نے برہیٹ کے مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے اور علم دین کی راہ میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، تب تو آپ کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ سماج اور گاؤں میں میری تعریف اور میرے چندے کا نام لیا جائے، تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ احسان کا یہ پہلا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آج کل تو نیکی کر کے فیس بک پر ڈالا جاتا ہے، کتنی غریب عورتیں ہیں، ان کے گھر میں راشن دیا جا رہا ہے، 200-500 روپے کا راشن دے کر کے اس غریب کی عزت کو تم نیلام کر رہے ہو۔ بھائی ایک ضرورت ہوتی ہے، چلو باہر سے کوئی فنڈ آیا تو اس کو فوٹو کھینچ کر کے جس نے ڈونیٹ کیا ہے ڈونر کو فوٹو دے دیا گیا، تو وہ تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ چاپا کل لگایا گیا، ہینڈ پمپ لگایا گیا، مسجد بنوائی گئی، مدرسہ بنوایا گیا، اس کا فوٹو لیا گیا۔ حالانکہ اس میں بھی بڑا گھپلا ہو رہا ہے، سنا کہ ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہو رہا ہے، ایک بار گرین، ایک بار ریڈ، ایک بار بلو، ایک ہینڈ پمپ کا 10 بار پیسہ منگایا جا رہا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ لیکن آپ کسی غریب کی مدد کر کے اس کا فوٹو لے کر کے فیس بک پر ڈال رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں، اس غریب کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ بھلائی کریں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے نفس کے اوپر بھلائی کریں، اپنی ذات کے اوپر بھلائی کریں، آپ گناہوں سے بچیں۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اتیاچار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے، ہماری ماں حوا نے، جب ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی جان پر آپ احسان کیجیے۔ او گٹکھا کھانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او شراب پینے والے میرے بھائیوں، او تمباکو کا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں، اپنی جان پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو۔ اسلام میں سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سوسائڈ کریں۔ جب ہماری موت لکھی ہوگی، اللہ موت دے گا، ہم سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کریں، یہ رائٹ ہمیں اور آپ کو۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ آپ احسان کیجیے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو پڑھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی اگر اپنا رشتہ دار ہے تب بھی احسان کرو، اور پڑوسی اگر غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ابھی آج میں بنارس سے پٹنہ تک کھڑا ہو کر کے آیا، ہولی کا موقع تھا، ٹرین میں رش تھا، اور ٹوپی لگائے ہوں، کرتا پہنے ہوں، ایسے ہی آج کل ٹوپی والوں کو، کرتا والوں کو تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سیٹ پر جگہ ہے، ایک سیٹ پر 5 لوگ بیٹھے ہیں، مگر مولوی صاحب ہیں، ان کو نہیں بیٹھنے دیا جائے۔
ہمارا اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ، میں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. اگر ہماری سیٹ پر اگر میں سویا نہیں ہوں بیٹھا ہوں، کوئی آ کر کے بیٹھنا چاہے، کوئی دقت کی بات نہیں. ہمیں یہ گنجائش رکھنی چاہیے. فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ دوسروں کے لیے بھلائی کیجیے. اسلام کی تعلیم ہے میرے. والصاحب بالجنب، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ تم بھلائی کرو. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ تم بھلائی کرو. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے نوکروں، اپنے لونڈیوں، اپنے غلاموں کے ساتھ بھلائی کرو. اسلام سب کے ساتھ بھلائی کرنے کی تعلیم ہے. اور احسان کا تیسرا مطلب، جو کام کرو پرفیکٹ کرو. اسلام پرفیکشن کا حکم دیتا ہے. نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. جو کوے کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جائے، اللہ کے نبی اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ما صلیت، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے، وضو کرنے میں آپ نے ہاتھ دھولا، چہرہ دھولا، سر کا مسح کیا، کان کا مسح کیا، پیر بھی دھویا، لیکن پیر میں آپ کی ایڑی کے پاس تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، اگر وضو کے دوران ایڑی سوکھی رہ جائے اور ایڑی تک آپ نے پانی کو نہیں پہنچایا تو یہ ایڑیاں جہنم کے اندر ڈالی جائیں گی. پرفیکشن ہونا چاہیے، جو بھی کام کرو پرفیکٹ طریقے سے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ ذبح کرو. اپنی چھری کو تیز کر لو، جانور کو آرام پہنچاؤ. چھری ایسی نہ ہو کہ تڑپا تڑپا کے جانور کو قتل کرو. چھری آپ کی تیز ہو اور جانور کے سامنے آپ چھری نہ تیز کریں، پہلے سے تیز کر کے رکھیں. یہ احسان ہے، اسلام اس کی تعلیم ہے. احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لیا، 100 روپیہ آپ نے لیا، اور لوٹانے کا ٹائم آیا تو آپ نے 100 کی جگہ 110 دے دیا. سامنے والے نے آپ سے نہیں کہا تھا، اگر اس نے طے کر کے آپ کو دیا تھا تب تو وہ انٹرسٹ ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا. اس نے آپ سے کوئی شرط نہیں رکھی تھی لیکن آپ نے اپنی طرف سے بڑھا کر کے دے دیا. یہ بھی احسان ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. اور تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. کیا دینا ہے؟ اللہ نے اس کو مینشن نہیں کیا. دینے کا حکم دیتا ہے. جو دے سکتے ہو تم دے دو. پیسہ دے سکتے ہو پیسہ دے دو، عزت دے سکتے ہو عزت دے دو. کچھ نہیں دے سکتے تو اپنے رشتہ داروں کے سکھ اور دکھ میں شامل تو ہو سکتے ہو. اسلام کے اندر رشتہ داری کا بہت بڑا حق ہے. ہماری جو نئی نسل ہے اللہ معاف کرے، کتنے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کے خاندان کے کون کون لوگ ہیں، کہاں کہاں بسے ہوئے. ایک آدمی برہیٹ میں رہتا ہے، اس کے کچھ رشتہ دار للمٹیا میں ہیں، کچھ رشتہ دار قدمہ میں ہیں، کچھ کہیں ہیں کچھ کہیں ہیں. اس کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں. خاص طور سے جو بڑے بڑے شہر ہیں، ممبئی وغیرہ میں، جہاں فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں 20-20 منزل ہے اور ہر منزل پر 4-4 فلیٹ ہیں، لیکن ایک فلیٹ والے کو اپنے بازو والے کی کوئی خبر نہیں. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. میرے بھائی، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے. وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اللہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ دار کو تم اس کا حق دو. اگر آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کر رہے ہو، اس کے کام آ رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے. آپ کے مال میں اس کا حق تھا، آپ نے اس کا حق اس کو دیا ہے، آپ نے کوئی احسان نہیں. آج حالات کیا ہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، باپ بیٹے میں مقدمہ چل رہا ہے. وہ لوگوں یہ چیزیں ختم کر دو، کچھ لے کے نہیں جانا ہے. ایک حادثہ آئے گا اور آپ کو دنیا سے دور کر دے گا. ایک بیماری آئے گی اور آپ کو اللہ کے پاس لے کے چلی جائے گی. 4 دن کی زندگی ہے، اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کا جو بھلا کر سکتے ہو بھلا کر کے دنیا سے جاؤ.
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ ہر خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت سنتے ہوں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، او لوگو تم اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر تو 30 سال تھی، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ 35 سال ہو جائے، اس کی روزی تو 1 لاکھ تھی، اگر وہ چاہتا ہے کہ 1 کروڑ ہو جائے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو، اگر روزی بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو، بھائی عبد الغفار صاحب کی عمر اللہ تعالیٰ کیا تقدیر میں لکھی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ 40 سال 50 سال زندہ رہے، اب اگر میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو میری عمر کیسے بڑھ جائے؟ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، تقدیر تو فائنل ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اس کی عمر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، نہیں کرے گا تو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے، یہ بھی ہماری تقدیر میں مینشن کر دیا۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی کو بڑھا دیا جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے پوچھا کرو کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کے سکھ دکھ میں شامل ہوا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑا کرو، اس لیے کہ اس سے خاندان میں محبت بڑھتی ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا اللہ۔ 3 چیزیں ہو گئی پازیٹو، اب آ جائیے 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے، روکتا ہے فحشا سے۔ فحشا کس کو کہتے ہیں؟ فحشا کہتے ہیں ایسی برائی کو جس کے اندر بے حیائی پائی جائے۔ فحش کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ظاہری طور پر ہی لگ رہی ہو کہ یہ غلط ہے۔ منکر کا مطلب بری چیز، اور فحشا کا مطلب جس کا تعلق اخلاقی برائی سے ہو، جس کے اندر ولگیرٹی پائی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ منکر سے بھی تمہیں روکتا ہے اور فحشا سے بھی تمہیں روکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے سماج کا کیا حال ہے۔ روزانہ میرے پاس واٹس ایپ پر خبریں آتی ہیں، کبھی لکھنؤ سے خبر آ رہی ہے، کبھی کلکتہ سے آ رہی ہے، کبھی دلی سے آ رہی ہے، کبھی ممبئی سے آ رہی ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں جو کالجوں اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، نام ہے ثانیہ، نام ہے شبانہ، نام ہے ریحانہ، اور کسی سریش اور رمیش اور سنجے کے ساتھ ان کا چکر چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ پھر بھاگ کر کے وہ شادی کرتی ہیں، اور پھر ان کے دھرم کے اندر جا کر کے وہ ان کے مذہب کو قبول کر لیتی ہیں۔ یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے، اور ہم سوئے پڑے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اپنی بچیوں کا خیال رکھو میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو، مگر ان کو یہ شعور بھی دو کہ کوئی پیار اور محبت کے نام پر ان کو اپنے جال میں نہ پھنسا سکے۔ اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے جن لڑکیوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا، ماں کا پیار نہیں ملتا، باپ کا پیار نہیں ملتا، ان لڑکیوں کے اس طریقے کے جال میں پھنسنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹیوں کو پیار دیا جائے، بیٹیوں کو محبت سے پالا جائے،
اور بیٹیوں کے جائز شوق اور ارمان کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جوان ہو گئیں تو ان دونوں لڑکیوں کا باپ